صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب الحیض، اور آج کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے ترک الحیض الصوم، حائضہ عورت کا روزے کو چھوڑ دینا۔ عنوان تو اتنا ہے لیکن حدیث طویل ہے اور اس میں بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہیں جن کو آج ہم بس بہت تفصیل سے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن مختصراً ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو اس حدیث کے اندر آئی ہیں۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حائضہ عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، یعنی طہارت کے باب میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ چونکہ ایک گندگی کی حالت ہوتی ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہاں روزے کا مسئلہ امام بخاری لائے ہیں کہ حائضہ عورت جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ تو یہ حدیث ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ اور فطر کے یا عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، الی المصلی نماز کی طرف عیدگاہ کی طرف نکلے، فمر علی النساء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور عید کے دن مردوں کی طرف خطبہ دے کے پھر آپ خواتین کی طرف آتے تھے۔ تو خواتین کی طرف آ کے جو خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم زیادہ صدقہ دیا کرو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، کہ میں نے تم میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب آپ نے کیسے دیکھا؟ خواب میں دیکھا یا معراج کے موقع پہ دیکھا؟ تو فرمایا فقلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال تکسرن اللعنہ، کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، یہ گالم گلوچ اور زبان کی حفاظت نہ کرنا اور اس طرح کی باتیں جو کہ گناہ کی ہیں، وتکفرن العشیر، اور دوسری بات یہ کہ تم شوہر کے انعامات کی ناشکری کرتی ہو، ما رأیت من ناقصات العقل والدین، کہ میں نے کوئی عقل اور دین کا جن کے اندر کمی ہے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اصحاب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ تم سے زیادہ جو کسی کا ایک سمجھدار اور دانش مند آدمی کی عقل کو برباد کر دینے والی ہوں۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی رکھی ہے، لیکن تم سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا کہ جو کسی کے عقل کو اور دین کو، سمجھدار آدمی کی عقل کو پھیر کے رکھ دیتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو قوت عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ زبان کی اور جذبات کی، اور ان جذبات سے کام لے کے وہ بہت سے عقل مند لوگوں کو بھی صحیح راستے سے پھیر سکتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ قلنا، اور انہوں نے پوچھا عورتوں نے، وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے دین اور عقل میں کیا کمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علیہ شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی جو گواہی ہے وہ عورت مرد کے نصف نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو انہوں نے کہا جی، قال فذلک من نقصان عقلها، تو یہ جو ہے یہ اس کے عقل کی کچھ، اس کے اندر کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ فذلک من نقصان عقلها لیس اذا، جب انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر دین کی کمی جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فذلک من نقصان عقلها، کہ یہ تو عقل کی کمی کی وجہ سے یا اس کے جو تھوڑی مردوں سے کم ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ جب تمہیں حیض آتا ہے تو تم نہ نماز پڑھتی ہو اور نہ روزہ رکھتی ہو؟ تو قلنا بلا، انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا قال فذلک من نقصان دینہا، تو اس سے تمہارے دین میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں اس حدیث سے، اور قرآن پاک کی جو آیات جن میں عورت کی گواہی ایک کے بجائے دو عورتوں کو کہا گیا کہ وہ گواہی دیں، ان دونوں چیزوں پہ ایک تو مستشرقین کو بہت سے نکات اٹھانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو کمزور ایمان کے لوگ جنہیں خود ہی اپنے دین پہ یقین نہیں ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ یقین نہیں ہے، وہ پھر ان کے پیروکار بن جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو لے کے ان کے خلاف یعنی اللہ رسول کے احکام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں اللہ رسول کے احکام پہ، اور طرح طرح کی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اب جو صورتحال ہے
کہ اب تو جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، تحریک نسواں، جدید تحریک نسواں جتنی چل رہی ہے عورت اور مرد کی برابری کی، وہ برابری میں یہی والے نکات لاتے ہیں اور عورت کو اس سے کم تر ثابت کر کے اور اپنے نکات، اپنا الو جو ہے وہ سیدھا کرتے ہیں، اور طرح طرح کی تانا زنی اللہ رسول پہ اور اللہ کے دین پہ کرتے ہیں کہ جی اسلام نے تو عورت کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو پہلی بات جو کہا گیا کہ ناقصات عقل مدین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہے ان کی عقل میں یا دین میں۔ یہ جو عربی کا لفظ نقص ہے، یہ جیسے ہم سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ ہم تمہیں نقص من الاموال والانفس والثمرات سے آزمائیں گے۔ اس کا مطلب نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ مال اور پھل اور جانوں کے گھاٹے سے، کہ ان کے اندر کوئی آزمائش آ جائے گی، کبھی اللہ مال کم کر دے گا، کبھی کوئی جان کسی کی لے لے گا، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، تو وہ جو گھاٹا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ تو اس میں جو چیز ہے وہ ہے کمی، یعنی نسبتاً کمی۔ اب ناقصات عقل اور ناقصات دین، جو دو چیزیں کہا، اس میں کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو عقل دی ہی نہیں ہے، یا عورت کو دین ہی نہیں دیا، یا اتنا کام دے دیا ہے کہ وہ کوئی عیب بن گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تفاوت رکھا ہے چیزوں کے اندر۔ عورتوں کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں، مردوں کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں۔ کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہیں، رحم بہت زیادہ عورت کے اندر، جذباتیت بہت زیادہ اللہ نے اس کو دی ہے، محبت اس کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے ہے، رحم عورت کے اندر رکھا ہے۔ اس کا جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو بچوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے، انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی، مادہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے اس رحم کو اور اس محبت کو رکھا، اور اللہ نے اس کو اپنے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ جو ایڈوانٹیج ہے یا یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی اور کمال ہے، یہ عورت کا ہے، یہ مرد کا نہیں ہے۔ مرد کے اندر اس درجے کا رحم نہیں، اس درجے کی محبت نہیں، اس درجے کا صبر نہیں ہے، اس درجے کا تحمل نہیں ہے۔ تو دونوں کے چونکہ میدان کار مختلف تھے، اور اللہ نے دنیا جو بنائی وہ مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دیں، تو مردوں کو جذبات نسبتاً کم دیے، اور ان کے اندر جو تھوڑا سا عقل کا پہلو تھا وہ قدر عورت سے زیادہ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہو گئے اور عورت بہت کم عقل مند ہے، یہ مطلقاً بھی نہیں ہے کہ ہر عورت کی عقل ہر مرد سے کم ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی جنرل بات نہیں ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بہت سارے دوسرے مردوں سے زیادہ فقیہہ تھیں، فہیم تھیں، ان کا جو فہم تھا اور دین کی سمجھ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور وہ اکابر صحابہ کا بھی بعض کا چیلنج کر دیتی تھیں۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بڑے بڑے مناصب پہ پہنچی ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھ لکھ رہی ہیں، لیکن اللہ نے جو تقسیم کی ہے دنیا چلانے کے لیے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے۔ کسی کو مال زیادہ دی ہے، کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدشکل بنایا ہے، اور مردوں کے اندر بھی یہ تفاوت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب مرد ایک عقل کے ہیں، سب مرد ایک جیسے مالدار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام مرد بھی برابر نہیں، تمام عورتیں بھی برابر نہیں، عورت اور مرد بھی برابر اس لحاظ سے برابر نہیں، ان کے اندر اللہ نے فرق رکھے ہیں۔ آپ مردوں کو ہی دیکھیں، اگر سارے مرد انجینئر ہوتے اور کوئی ہاتھوں سے کام کرنے والا، مشقت کرنے والا، تگڑے قسم کا مزدور نہ ہوتا تو یہ بڑی بڑی عمارتیں نہ بنتی، یہ سڑکیں نہ بنتی، نہ کوئی اور ایسے بڑے کام ہوتے جن کے لیے طاقت کی ضرورت تھی۔ اور اگر سارے طاقتور ہوتے، سب کو اللہ کسان بنا دیتا، مزدور بنا دیتا، تو کوئی نقشہ گر ہوتا ہی نہ، کوئی پلانر ہوتا ہی نہ، کوئی ڈیزائنر ہوتا ہی نہ، تو یہ دنیا پھر کیسی ہوتی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھے ہیں، مردوں اور مردوں کے درمیان بھی، عورتوں اور عورتوں کے درمیان بھی، عورتوں اور مردوں کے درمیان بھی۔ اب اگر ایک مرد جسمانی مشقت کرنے والا ہے اور ایک ذہنی مشقت کرنے والا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ ذہنی مشقت کرنے والے کے درجات بڑھ گئے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی فرق ہے یا ان کی اجرت میں فرق ہوتا ہے تو یہ دنیا والوں نے فرق ڈالا ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ کم ہے اور ایک انجینئر کی زیادہ ہے، حالانکہ مزدور مزدوری زیادہ کرتا ہے، تو یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ نے تو ان کے درمیان کو فرق نہیں رکھا، اور اللہ کے نزدیک نامعلوم اس جسمانی مشقت کرنے والے کی قدر جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی، اگرچہ اس کے اندر ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی تفاوت والی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ تقسیم کی ہے دنیا چلانے کے لیے۔ اس نے دنیا کا نظام چلانا تھا، اگر سب امیر ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا، تو کوئی کسی کا خدمتگار نہ ہوتا اور کوئی ملازم نہ ہوتا، سارے بس وہی ہوتے
جو جنہیں ہم جیسے امپلائی اور امپلائر کہتے ہیں، تو کوئی امپلائر نہ ہوتا، جو سب اگر امپلائی ہوتے تو کیا ہوتا، اور سب کے سب امپلائر ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ تو دنیا کے اندر یہ سارے فرق ہیں، اور اللہ نے تفاوت یہ رکھے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اور اگر یہ فرق نہ ہوتے تو نہ یہ ترقیاں ہوتی، نہ یہ ٹریکٹر بنتے، نہ یہ مشینریاں بنتی، سب کے سب کسان ہوتے اور بس زمین میں حل چلا رہے ہوتے۔ تو اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بنایا نظام چلانے کے لیے، اس کو تفاخر نہیں بنایا۔ جہاں اس کو تفاخر بنایا گیا وہاں فساد ہوا، اور جہاں اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہاں بھی فساد ہوا۔ لیکن فرق مٹے گا نہیں۔ ایک مزدور اور ایک یعنی ایک انجینئر کا فرق مٹے گا نہیں، اور دونوں کبھی بھی ایک جیسے کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس فرق کو مٹانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں برابر ہیں اور دونوں کو ایک ہی کام کرنا چاہیے، جیسے کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہوئی تھی کہ مچھلی کو اللہ نے پانی کے لیے ہی بنایا ہے۔ آپ اس کی اگر ججمنٹ کریں گے ایک بلی کے ساتھ، تو بلی تو درخت چڑھ جاتی ہے، مچھلی کبھی درخت پہ نہیں چڑھ جائے گی، اور دونوں کے ایگزام اگر آپ ایک ہی طرح کا لیں گے کہ یہ بھی درخت پہ چڑھے گی تو پاس ہوگی ورنہ یہ فیل ہو جائے گی، تو وہ ہمیشہ فیل ہوگی۔ اور بلی کو کہیں گے کہ پانی کے اندر رہے اور وہیں پہ وہ رہ کے دکھائے 1 مہینہ، تو وہ مر جائے گی، وہ فیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بنائے ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر اس فرق کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو فساد ہوگا، جیسے کہ آج کی دنیا میں یہ فساد ہو رہا ہے، اور عورت کو مرد کے برابر قرار دے کے اس سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جو کہ اصل میں مردوں کے کام ہیں۔ تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل نہیں کیا اور کسی کو معزز نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں عزت و ذلت کے معیار بھی کچھ اور ہیں، اور ترقی اور تنزل کے معیار جو ہیں وہ بھی کچھ اور ہیں۔ تو باقی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے اس کو۔